اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب شداد کو ایمان کی دعوت دی اور بتایا کہ جو نیک کام کرے گا اسے رب تعالیٰ بہشت میں بھیجے گا اور بہشت کا حال بتایا، پس پھر کیا تھا؟ گھمنڈی اور ملعون شداد نے دنیا میں جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وسیع اور ہموار زمین خطہ عرب میں بہشت بنانے کے واسطے منتخب کی گئی اور بہشت بنانے کا عمل شروع ہوا۔ زمین کھود کر اس کی بنیاد سنگ مرمر سے رکھی گئی، دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں، چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائی گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا رب تعالیٰ نے آج سے جو ارم کے بڑے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں، یعنی کہ یہ کہ عاد ایک قوم اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور شداد کی سلطنت اس میں تھی، اور وہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بناتے اور بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے تھے۔ بہشت جو شداد کے حکم سے بنائی گئی تھی، اس میں درخت نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے اس درخت پر ہر قسم کے لگائے گئے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و زعفران بھرا گیا تھا، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں دودھ، شراب اور شہد کی جاری کر دی گئی تھیں، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے تھے، اور درخت میوہ دار اس پر لگائے گئے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,100,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں ہر قسم کی نعمتیں رکھی گئی تھیں، اور 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے خرچ کے واسطے رکھے گئے۔ اس بہشت کے بننے میں 300 سال لگے۔ شداد نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تھا کہ ہر ملک میں جاؤ، ایک چٹکی بھی کسی کے پاس سونا یا چاندی ہے لے کر بہشت میں جمع کرو۔ شداد کے کارندے تمام شہروں اور ملکوں میں جا کر گھروں میں گھس کر سونا یا چاندی کھوج کر لاتے اور چھین کر لے کر آتے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک بوڑھی عورت، بہت ہی غریب اور بوڑھی عورت، جس کی بیٹی کے پاس ایک گلوبند تھا کہ جس میں ذرا سا چاندی لگی ہوئی تھی، ظالموں نے وہ بھی نہ چھوڑا۔ اس بوڑھی غریب عورت کے پاس یہی ایک نشانی تھی۔ دونوں ماں بیٹی روتی رہیں، مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ہم ماں بیٹی کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، آپ اس کو مت لے کر جاؤ، اس لاکٹ کو چھوڑ دو، مگر انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ تب اس غریب عورت نے اللہ کی درگاہ میں فریاد کی اور کہا کہ یا رب تعالیٰ، اس کا انصاف کر اور ہمیں اس ظالم کے شر سے بچا۔ غرض یہ کہ آہ پکار اس غریب عورت کی اللہ کے دربار میں قبول ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے، بے شک وہ قبول ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ شداد ملعون نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت اور حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کر لیا، تاکہ وہ حور اور غلاموں کے طور پر بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ بہشت تیار ہو گئی۔ 10 سال تک شداد ملعون بہشت میں جانے کا ارادہ کرتا رہا تاکہ وہ بہشت کے اندر کے نظام کو دیکھ سکے، مگر کوئی نہ کوئی وجہ آڑے آ جاتی۔ رب تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت دیکھ سکے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا کہ شداد ملعون کمال خواہش سے 200 غلام لے کر بہشت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں داخل ہو، تو دیکھا کہ بہشت کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری جان
قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ رب تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھے دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ میں گھوڑے سے تو اتر جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا بہشت کے دروازے پر تھا کہ اس مردود کی جان قبض کر لی گی اور وہ ملعون بہشت نادیدہ دوزخی ہوا۔ اور پھر ایک زور کی چنگھاڑ آئی اور اس ملعون کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، کسی کو بھی ایک دانہ کھانے کی مہلت نہ ملی۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے شداد ملعون کی بنائی ہوئی بہشت کو اس کے ساتھیوں سمیت زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔